الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين پیارے محمد، ہم نے تم پر یہ الکتاب وقفے سے اتاری ہے اور اس میں ہر چیز کا بیان وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى، اس میں ہدایت و رہنمائی ہے، اس میں ہمارا پیار ہے، شفقت اور رحمت ہے، اور اپنی مرضی نفس کا حکم چھوڑ کر میری مرضی پر جو لوگ چلنے والے بنیں گے ان کے لیے بشرا، بہت اچھی خبریں، خوشخبریاں، بشارتیں اس کتاب میں۔ اسلام سراپا رحمت ہے، پیار ہے، اس پیار کی دلیل ہے، اس پیار کا نتیجہ ہے جو رب کو اپنے بندوں اور بندیوں سے، ہم بندے اور بندیاں اپنے پیارے رب کو ہزار بھول جائیں مگر ہمارا پیارا رب ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ اس کتاب سے رہنمائی لینے کی صلاحیت
انسانوں کے اندر جو پیدا ہوتی ہے اور انسان ادھر ادھر کنفیوز ہونے کے بجائے ایک سیدھے راستے پر مضبوط فیصلے کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور چل پڑتا ہے اور چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کے دل کو اپنے رب سے ایک خاص طرح کا تعلق چاہیے، جس تعلق میں عبدیت بھی ہو، بندگی بھی ہو، امید بھی ہو، خوف بھی ہو، اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت سے امید بھی ہو۔ ایک تعلق چاہیے۔ یہ تعلق پیدا کرنے کی سب سے زیادہ جو صلاحیت ہے وہ ہے نماز کے عمل۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ۔ جتنا زیادہ اس انسان کے دل کو اللہ سے وہ خاص طرح کا تعلق ہوگا، اتنا ہی زیادہ یہ انسان قرآن کی روشنی اور رہنمائی میں چلے گا، دنیا کے کسی فیشن سے وہ متاثر اور مرعوب نہیں ہو اور دھوکے میں نہیں آئے۔ دوستوں اور عزیزوں، یہ ایمان اور عقیدے کی بات صرف نہیں کر رہا ہوں میں، یہ بڑی علمی حقیقت ہے کہ قرآن کے سوا کوئی بھی راستہ انسانوں کے لیے مفید اور فٹ نہیں ہے۔ مگر یہ کس کی سمجھ میں بات آئے گی؟ اس کی سمجھ میں بات آئے گی جو پہلے اپنے اس رب کو پہچان لے جس نے یہ قرآن بھیجا ہے۔ جس کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، اس کی سمجھ میں یہ بات پوری طرح نہیں آ پائی۔ اللہ سے اس طرح کا تعلق بنانے کا سب سے طاقتور ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے یا ایمان والی کی لیے نماز کی حیثیت معراج کی ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں بتائیں؟ جب رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حضور میں اتنے قریب سے حاضری کا موقع ملا تھا جس میں قریب سے کبھی کسی کو نہیں ملا، حضرت جبریل تک بھی کو بھی نہیں ملا۔ پتہ چلا کہ اگر نماز صحیح ہو تو ایک ایمان والے کی روح نماز میں اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے تو نماز سے جب باہر نکلنا ہوتا ہے ایک نماز پڑھنے والے کو
تو وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور سے آیا ہے، یہاں نہیں تھا۔ آپ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے آپ پاس والے سے کہنے لگے السلام علیکم، اور السلام علیکم، تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ کہیں السلام علیکم، پھر السلام علیکم، تو نعمانیہ اسپتال ہے یہاں، وہیں بھیجا جائے گا کہ بابا یہاں بیٹھے ہو، یہ کیا بار بار السلام علیکم؟ لیکن آپ نے آج تک کسی نماز پڑھنے والے کے سلام پر اعتراض کیا؟ سلام تو باہر سے آنے والا کرتا ہے بھائی۔ اب ہماری نماز ویسی نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ قانون ہمارے حساب سے نہیں بنے گا، قانون جو بنے گا وہ مکمل نماز کے حساب سے بنے گا۔ نماز معراج ہے ہماری اور آپ کی ہمارے حساب سے، حضور کی معراج حضور کے مقام کے اعتبار سے تھی، ہماری معراج ہمارے حیثیت کے حساب سے۔ اور اس حد تک معراج کی مشابہت ہے نماز میں، یہ تو ہم ناقدرے ہیں کہ ہم مدتوں ہو گئے جاتے ہیں ایک نماز بھی ایسی حضوری والے نہیں پڑھتے، ورنہ یہ جو آپ نماز میں کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں حضور اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، بالکل سامنے، تو اب حضور کو یہ فکر ہوئی کہ میں شروع کیسے کروں؟ اب حضور اللہ کو سلام تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سلام تو دعا ہے۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول اللہ کو دعا تو نہیں دیں گے کہ اللہ میں آپ سلامت رہیں اور اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ اب حضور فکر مند تھے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں سلام کروں، دور سے آیا ہوں، اور سلام کن الفاظ میں کروں؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کی مشکل آسان کی اور سلام کے الفاظ اللہ نے خود سکھائے۔ کہا مجھ سے کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یوں سمجھے کہ ہر نماز میں ہم اللہ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ کے رسول نے شب معراج میں اللہ کو سلام کیا تھا۔ کبھی کبھی تو تحیات پڑھتے وقت ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ یہ استحضار اگر ہو گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی وہ لفظ جو اللہ کے رسول نے جن لفظوں کے ذریعے اللہ کو سلام کیا تھا، میں خطا کار، گنہگار، سیہکار امتی، اور انہی لفظوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ مجھے سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ گھبرائیں نہیں، غفلت کے ساتھ بھی ہم التحیات جو پڑھ رہے ہیں اللہ اس پر ناراض نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ شاید اگر ناراض ہوتا، جس کا اس کو حق تھا اور حق ہے، تو دوبارہ ہم کو التحیات پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملتی۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
بڑی امید دلانے والی بات کہہ کر گئے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد تم کو عصر کی توفیق مل گئی تو امید کر لو کہ ظہر تمہاری کسی درجے میں صحیح قبول ہو گئی، ورنہ عصر کی توفیق ہی نہ ملی، اور عصر کے بعد مغرب کی توفیق مل گئی تو کسی درجے میں امید رکھو کہ تمہاری عصر قبول ہو گئی۔ آپ اپنے بچے سے مٹھائی مانگتے ہیں جو آپ خود لاتے ہیں اس کے لیے، اور خوبصورت پیک ہوتا ہے، کھولتا ہے، بچہ خوش ہوتا ہے، اس میں وہ لڈو دیکھتا ہے، گلاب جامن دیکھتا ہے۔ اب تو آپ افطار کر چکے ہیں نا، اب تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ظہر کے وقت میں یہ بیان کروں اور قلاقند اور چمچم کا ذکر کروں تو شاید روزہ مکروہ ہو جائے، اسی لیے روزہ تراویح کے بعد بیان رکھا جاتا ہے۔ آپ لائے مٹھائی اور آپ نے بڑے پیار سے اپنے بہت چہیتے بچے کو، لاڈلے بچے کو دی، اور اس کے بعد آپ اس سے مانگ رہے بیٹا ایک لڈو ہمیں دے دو، ایک گلاب جامن ہمیں دے دو۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ نہیں، یہی بچہ اگر آپ کو دے دے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ آپ کوئی تھانے دار ہوں۔ اگر آپ ابو ہیں، ڈیڈی ہیں، پاپا ہیں، تو اس کے جو انکار ہے اس میں آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ اس کے خوش آمدید ہیں، پلیز 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 تھوڑا سا، اچھا ایک دے دو، بس ایک ڈبہ پورا تمہارا، ایک دے، نہیں یہ میلہ ہے میلہ۔ آپ کی بہت خوشامد کے بعد بچہ آپ کو اس لڈو میں سے ایک چھوٹا سا کونا توڑے گا اور وہ آپ کو بہت سخاوت کے ساتھ عطا فرمائے گا، اور آپ اس کو ایسے وصول کریں گے کہ جیسے ریزرو بینک آف انڈیا کا خزانہ مل گیا۔ او ماشاء اللہ، تھینک یو، بہت شکریہ، واہ واہ، جزاک اللہ، میرے بچے نے مجھ کو دیا، واہ واہ، دیکھو، اور پھر وہی ٹکڑا آپ اس کے منہ میں ڈال دیں۔ اللہ ہم سے اعلیٰ درجے کی نماز مانگتے ہیں، ہم گھٹیا درجے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی اللہ تھینک یو کہہ کے قبول کر دے۔ کتنے مہربان ہیں اللہ، کتنے مہربان۔ ہم التحیات میں اللہ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور یاد کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ بتائیے ذرا، اللہ کی برداشت، اللہ کے اخلاق کوئی انتہا ہے؟ یہ کلمات پڑھنے کی اجازت دینا ایک امتیوں کو، خطا کار عام لوگوں کو، ہم جیسے ان کو یہ کلمات پڑھنے کی اجازت دینا، جو خاص و خاص موقع پر دنیا کے سب سے خاص بندے کو یہ کلمات سکھائے تھے، ان کو اتنا عام کر دینا کہ محمد جن لفظوں میں تم نے مجھے سلام کیا تھا، مجھے وہ لفظ اتنے پسند ہیں کہ وہ دن بھر میں کروڑوں مرتبہ میں تمہارے امتیوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ کو التحیات اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج کے بعد ہر دفعہ نہ صحیح، کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گا، کیوں بھائی؟ تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ میں اللہ کو سلام کر رہا ہوں، کسی بزرگ کو سلام کرتے ہوئے تو ہمت نہیں ہوتی،
اپنے استاد کو سلام کرتے ہوئے تو آدمی کی جان نکلتی ہے. اور رب العالمین ملک الملوک صاحب الجلال الجلیل الماجد القوی المتین العزیز الجبار القہار، اور اس کو ہم جیسے ناچیز گندے نالی کے کیڑوں سے بھی زیادہ بے حقیقت سلام کر رہے ہیں. یہ ہے نماز. اور آگے سنیے، آپ کا دل میں یہ خیال آنا چاہیے اگر آپ شریف ہیں، یہ جو مقام ملا آپ کو، اتنا اونچا مقام کہ نماز میں آپ اللہ کو سلام کر رہے ہیں سیدھے، یہ کس کی بدولت ملا؟ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ان کی بدولت ملا. تو اب آپ شریف انسان ہیں، آپ احسان فراموش نہیں ہیں. آپ کو ایک دم یاد آیا کہ تحیات کی تاریخ کیا ہے، تو آپ کو یاد آیا کہ یہ لفظ سب سے پہلے نکلے تھے محمد الرسول اللہ کی زبان سے، اور آپ کو یاد آیا کہ انہوں نے تو ہم کو اس کی اجازت دے دی کہ تم بھی انہی لفظوں میں سلام کرو، تو آپ فوراً آپ کی زبان سے نکلا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجیب بات ہے، جھگڑا چل رہا ہے سنی وہابی، ہم جھگڑتے ہیں اسی پر کیا؟ نہ حضور کو سامنے خطاب کے صیغے سے سلام نہیں پڑھنا چاہیے. یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں ہیں علماء کرام؟ اگر کوئی پڑھ دے سلام حضور پر نکاح ٹوٹ جائے گا، تم سنی ہو گئے. اور نماز میں کیا کرتے ہیں آپ کو بعد میں درود پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا لمبا درود پڑھنا ہے، اس کے باوجود آپ سیدھے اللہ کے رسول سے خطاب کے صیغے سے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. کیوں؟ کیونکہ نماز معراج ہے مومنین کی. آپ حالت معراج میں ہیں، اور حالت معراج میں روح جو ہوتی ہے وہ کہیں اور پر ہوتی ہے. تو اس وقت اگر آپ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے وقت اور پھر بھی آپ کا اندر سے ایک رخ محبت بھرا، یاد بھرا، شرمندگی بھرا ادب کے ساتھ اللہ کے رسول کی ذات کی طرف نہ ہوا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کیفیت بھی نصیب ہو گئی تو آپ تڑپ جائیں گے اتحیات پڑھتے ہوئے کہ ایک ہی عبادت میں اللہ کو بھی سلام اور رسول کو بھی سلام. نماز یہاں تک بلندیاں. اور آگے چلو، جب بندے نے اپنے کریم رب کو سلام کیا اور اپنے بہت مہربان شفیق نبی کو سلام کیا تو اس موقع پر اس کو وہ یہ چوک نہیں رہا، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ وہ اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا مانگ دے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سارے نیک بندوں پر اللہ سلامتی. اللہ اکبر. 2-3 جملوں میں کہاں سے کہاں سیر ہو رہی ہے بندے کی. آئے ہے غفلت والی نمازوں کے بجائے یاد والی نمازیں ہم کو اللہ عطا کرے.
سب سے پہلے اللہ کے حضور، پھر رسول اللہ کے حضور، پھر اپنے بارے میں دعا، اور پوری تاریخ کے سارے نیک بندوں اور بندیوں کے لیے دعا، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب جب آپ کو اللہ کا حضوری مل گئی، رسول اللہ کو آپ نے سیدھے سیدھے سلام کر لیا، تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے کلمے کا گواہ بنا لیں؟ اس سے بہتر کوئی موقع ہوگا؟ اسی لیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول میرے کلمے کے گواہ بن جائیے گا۔ اللہ آپ کو کلمہ سنا رہا ہوں، آپ میرے کلمے کے گواہ بن جائیے۔ کتنے نااہل ہیں ہم لوگ کہ وہی وقت لگے گا حضوری والی نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے غفلت والی نماز کے پڑھنے، اس کے باوجود حضوری والی نماز سیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ دنیا بھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہم ضرورت سمجھ کر سیکھتے ہیں، لیکن حضوری والی نماز شوق ہے سیکھنے کا انشاءاللہ۔ یہ میں بہت اچھی امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے اور جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے، اور جو دور بیٹھے آن لائن سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں، سب کے دل میں شوق ہے، سب کے دل میں ندامت ہے، حسرت ہے، شرمندگی ہے کہ اللہ ہم نہیں سیکھ سکتے۔ سیکھنے کا طریقہ بتاؤں؟ بتاؤ کون چاہتا ہے کہ اچھی نماز سیکھے؟ پڑھو گے، سیکھو گے انشاءاللہ؟ میرے لیے بھی دعا کرو گے؟ میں نے پوچھا یہی سوال اللہ کے رسول کے ایک نائب، ایک بہترین داعی، ایک مرد حر، مرد دانا، صاحب دل، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی، جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل کاربن کاپی تھے، ان کی خاص تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے۔ مجھے اللہ نے ان کے جوتیوں میں 8-9 سال رہنے کا مدینے میں موقع دیا۔ دکھ ہوتا ہے، شرم آتی ہے، حسرت ہوتی ہے۔ کوئی اور ہوتا جس کو اتنا لمبا موقع اس جیسے کسی بندے کے پاس رہنے کا موقع ملتا، کہاں سے کہاں وہ پہنچ جاتا۔ ان سے ایک بار میں نے پوچھا، شوق میں آ کر انہی کے بیانوں سے شوق پیدا ہوتا تھا کہ اچھی نماز پڑھنی ہے، حضوری والی نماز پڑھنی ہے، غفلت والی نماز نہیں، یاد والی نماز پڑھنی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز اپنی اچھی کیسے بنائیں، کیا رہنمائی کی انہوں نے کہا کہ یہاں مدینے میں ایک شخصیت ہیں، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب۔ یہ قاری حضرات جو تجوید کے استاد اور ماہر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تجوید کا جو فن ہے اس کا اصل مرکز ہمارے ملک میں پانی پت رہا ہے۔ پانی پت کے جو قراء ہیں وہ نسل در نسل فن تجوید و قراءت کے امام رہے ہیں۔ انہی بزرگوں میں ایک تھے قاری فتح محمد صاحب، مدینے میں رہتے تھے، بالکل ہجرت کر کے مدینے میں آ کر پڑھ گئے تھے، اور فالج ہو گیا تھا، بالکل معذور تھے۔
آنکھوں سے بالکل نظر نہیں آتا تھا، بالکل نابینا تھے، اور ویل چیئر پر لائے جاتے تھے، ایک طرف کو ان کی گردن جھکی ہوتی تھی، بالکل معذور۔ ان کے عاشق خادم ان کو لاتے تھے مسجد نبوی، اور ان کو جب نماز کے لیے کھڑا کرنا ہوتا تھا امام کے پیچھے، تو وہ بیٹھ کر کرسی پر نماز نہیں پڑھتے تھے فالش کے باوجود، اور ان کو دونوں طرف سے سہارا دے کر وہ لوگ ان کو کھڑا کر دیتے تھے، اور وہ ہاتھ ان کے اوپر اٹھا دیتے تھے، اور جہاں انہوں نے اللہ اکبر کہا ان کے اندر پوری جان واپس آ جاتی تھی۔ ایسی اچھی نماز میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنا قرآن مجید سناتے تھے، تراویح میں 20 رکعت الگ سے پڑھتے تھے، پورا قرآن خود پڑھتے تھے، اور ایسے پڑھتے تھے کہ جب جنت کی آیتیں آتی تھیں تو مسکرانے لگتے تھے، صاف چہرے پر نظر آتا تھا کہ پتہ نہیں انہیں کیا دکھائی پڑ رہا ہے، اور جب عذاب اور جہنم کی آیتیں آتی تھی تو کانپنے لگتے تھے۔ حضرت معافی احمد خان صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا کرو، اس سے اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ تو یہ بھی ایک کام ہے کہ آدمی اس کے لیے سفر کرے، شہر شہر جائے، تلاش کرے اور دیکھے کہ بھئی کون ایسی نماز اچھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کچھ دن میں رہوں اور اس کی نماز دیکھوں، اور اس کی نماز دیکھ کر اپنی نماز کو بہتر بناؤں۔ نماز صرف ایک فرض نہیں ہے، ایک قانونی حکم نہیں ہے، نماز عاشق اور محبوب کی ملاقات ہے۔ سارے فاصلے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اس نماز کو ذرا سا بہتر بنانا شروع جو کرتا ہے، اس کو اللہ سے ایک خاص قسم کا تعلق بننے لگتا ہے، طبیعت اس کی اللہ سے مانوس ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے لگتا ہے، اس کی امیدیں اللہ سے بڑھ جاتی ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب کسی انسان کو اللہ سے وہ تعلق نصیب ہوتا ہے، جو تعلق بندے اور رب کا بنانا، یہ نماز کا خاص مقصد ہے، نماز کا خاص تاثیر ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے اندر ایک تقاضا ہوتا ہے کہ میں ہر سوال کا جواب قرآن میں تلاش کروں۔ وہ پھر قرآن مجید سے اس کو ایک تعلق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ ہم اس زمانے میں خاص طور پر ہمارے ملک میں یہ باتیں عام لوگوں کے سامنے زیادہ کھول کر بیان کبھی شاید نہیں کی جاتی، اس لیے ہم ایک جگہ پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں
پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر جماعت میں نکلے تو نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ٹھہر جانا جو ہے اس نے ہماری ترقی روک رکھی ہے۔ ہمیں مسلسل تھوڑا تھوڑا صحیح آگے بڑھتے رہنا ہے، اور اس میں سب سے اہم عمل نماز ہے۔ کم سے کم جو کچھ ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا تو مطلب سمجھ سکتے ہیں بھائی، 1-2 دن لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، مگر یہ عجیب لاپرواہی ہے۔ یہ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ کبھی آپ کے دل میں یہ کمی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے، مجھے عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ کمی کا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ آخر یہ کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا مطلب۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بھائی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ کب تک چلے گی؟ آپ نے بیان سنا ہو ختم، پھر بھول جائیں۔ نماز کی حقیقت کا حاصل کرنا، نماز کو جاندار بنانے کی کوشش کرنا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نماز میں کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سے، اسے سمجھ کر کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو مطلب معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اور آپ نہیں معلوم آپ کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بس ایک بتایا ہے، رٹی ہوئی تسبیح ہے، وہ آپ پڑھ۔ آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جو دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا وہ ہے جس میں آپ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ دعا پڑھتے وقت آپ کو اس کے بعد کیا استحضار ہوتا ہے؟ کیوں بھائی بتائیے، بولو یار، یہ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ خود پریشانی ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ آپ جانتے ہیں اس دعا میں کیا مانگ لیتے ہیں اللہ سے؟ مغفرت مانگ لیتے ہیں، اللہ کی مہربانی، رحمت، شفقت اور پیار مانگ لیتے ہیں، عافیت مانگ لیتے ہیں، ہدایت مانگ لیتے ہیں، اور روزی روٹی مانگ لیتے ہیں۔ کچھ بچا؟ بتاؤ، دین اور دنیا کی کوئی نعمت بچی جو آپ نے مانگ نہ لی ہو؟ لیکن مانگنا اس انداز سے آپ کو پسند ہے؟ کوئی آپ سے اس طرح مانگے، اب میں کیا نقل اتاروں؟ آپ کے پاس کوئی آیا کہ آپ ہم کو معاف بھی کر دیجئے، ہم کو خیرات دے دیجئے، ہمیں دے دیجئے، صدقہ دے دیجئے، اور کچھ ہم کو دوا بتا دیجئے، کچھ وہ کر دیجئے، تو آپ اس کو کچھ دیں گے یا یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟
کیا ہم لوگ اللہ سے اسی طرح نہیں مانگ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ برداشت کر رہا ہے. اس طرح مانگ رہے ہیں، مذاق بنا رکھا ہمیں دعا کا. ایک بچہ اپنے باپ سے کاپی دے دیجیے، کتاب دے دیجیے، پینسل دے دیجیے، قلم دے دیجیے، بس اسکول کا بیگ دے دیجیے، تو وہ کہے گا یہ سب تو بعد میں ملے گا، پہلے 3 عدد تھپڑ ملے گا. یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ بدتمیز کی یہ باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے. آپ گئے اسکول کے پرنسپل کے بعد چھٹی دے دیجیے، منڈے کی دے دیجیے، سنڈے کی دے دیجیے، فرائیڈے کی دے دیجیے، تو وہ کہے گا ادھر آؤ، اس کو باندھو، اس کے کپڑے اتارو اور اس کو کھمبے سے باندھ دو. آپ یہی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اللہ کے ساتھ؟ اسی لیے تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر روحانیت نہیں پیدا ہو رہی. نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی. اقیم الصلاۃ لذکری. سب سے پہلے روز محشر نماز دیکھی جائے گی. روز محشر کی جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. اللہ تعالیٰ کہیں گے بس نماز دیکھ لو. اگر اس کی نماز صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں باقی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. جس کی نماز صحیح ہے اس کی زندگی صحیح ہے، اس کی جنت میں بھیج. اور جس کی نماز گڑبڑ ہے، پڑھی تو ہے نماز اس نے لیکن نماز غفلت والی ہے، اللہ کہیں گے وقفوہم انہم مسئولون. روکو ان کو، ان کی ایک ایک بات کی تحقیق کرنی ہے، ان کا حساب کتاب لینا ہے، ان سے پوچھنا ہے. اس لیے کہ نماز اگر ان کی اچھی نہیں ہے تو اخلاق بھی خراب ہوں گے، یہ والدین کا دل دکھاتے ہوں گے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے، یہ بے حیائی کے کام کرتے ہوں گے، یہ بد نظری کرتے ہوں گے، یہ بدکاریاں اور بدفعلیاں کرتے ہوں گے. اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو چیز بے حیائی سے روکتی ہے انسان کو وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. پھر یہ بے حیا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. نماز جاندار ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا. ہر شخص آج یہ رونا روتا ہے کہ حضرت بد نظری کا گناہ نہیں چھوٹتا، نظروں پر میرے قابو نہیں. ارے میرے پیارے، تم نہ نماز پر محنت کرتے ہو، نہ معمولات کی پابندی کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے. یہ کیا کہاں کا ظلم، کیسی حماقت 99% لوگ کرتے ہیں. اپنی نماز اچھی بناؤ اور پھر چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے ساری دنیا کے شیطان مل کر ایک بار تمہاری نگاہ کسی نامحرم پر ارادے کے ساتھ نہیں اٹھنے کا. عجیب احترام آ جاتا ہے. میں کیسے سمجھاؤں، یہ کیفیات ہیں، یہ اقوال نہیں ہیں. عورتوں کا، لڑکیوں کا ایک احترام دل میں آ جاتا ہے. پھر آدمی کو روکنے کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا. اگر اس کو دل کو دوا میں ذکر حاصل ہو گیا، اگر دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی، میں سچ کہتا ہوں اسے کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا. ذرا سی محنت زندگی بھر کے کام کو آسان کر دیتی، لیکن وہ ذرا سی محنت نہیں ہوتی. بیعت ہونے والے بہت ہوتے ہیں، معمولات پورے کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم.
طبیعت کے اندر ایک حیا پیدا ہو جاتی ہے، اندر ایک عجیب حیا پیدا ہوتی ہے. وہ حیا انسان کو بہت پاکیزہ ذوق دے دیتی ہے. تھوڑے دن کی محنت ہوتی ہے، تھوڑے دن. نماز کو بناؤ دوست، کچھ وقت زندگی کا اس کے لیے آدمی نکالے کہ میں نماز سیکھوں گا، میں نماز پر محنت کروں گا، میں اچھا رکوع کروں گا، میں اچھا سجدہ کروں گا، میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے ایسا محسوس کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے میں اپنے رب کے قدموں کو چوم رہا ہوں. میں پڑا ہوا ہوں اور قدم بالکل، یعنی یہ تک کیفیت آ جاتی ہیں کہ انسان کو ایک نظر آنے لگتا ہے کہ جیسے میں واقعی اپنے رب کے قدم بوسی کر رہا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان. میرا رب جو سب سے بلند ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. مجھے اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں ہے، ساری شکایت مجھے اپنے سے. میری روزی اگر تنگ ہے تو یہ میرے رب کا قصور نہیں ہے. یہ ہے مطلب سبحان ربی الاعلیٰ. اگر میری صحت کمزور ہے تو یہ میرے رب کی کمی نہیں ہے، میری کمی ہے. اگر میرے دل کو سکون نہیں ہے، اگر میری اولاد نیک نہیں ہے، اگر میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، اگر میری پڑوسی کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، اگر حکومتیں میری دشمن بنی ہوئی ہیں، تو ان سب کے پیچھے رب کی کمزوری نہیں ہے، یہ میرے عیبوں کی سزا ہے. یہ ہے مطلب سبحان ربی العظیم کا اور سبحان ربی الاعلیٰ. یہ پورا کلمہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ استغفار اور توبہ کا کامل ترین کلمہ ہے. کیونکہ انسان اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ عیب مجھ میں ہے، میرے رب میں نہیں ہے. یہی مطلب ہے نا. ہم لوگ اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. پوری بات نہیں سمجھ میں آتی. تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اعتراف جرم کے کلمات ہیں. اور اعتراف جرم اکڑ کر نہیں کیا جاتا، جھک کر کیا جاتا. اسی لیے سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ. اگر آپ رمضان کی چند یہ بقیہ راتیں جو ہیں اور یہ بقیہ دن، اس میں ہر نماز کو پڑھتے وقت تھوڑا اللہ سے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ یہ والی نماز میری بہت اچھی بنا دیجیے. اللہ میں پوری کوشش کرنے کی کھڑا ہو رہا ہوں، آپ مجھے اس نماز میں بس اپنا دھیان عطا کر دیجیے. اللہ اتنی آسان ترکیب ہے، کریں گے سب لوگ. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، سوچو ذرا، ان سے اچھی نماز کسی نبی و رسول کی بھی نہیں رہی ہو. اس کے باوجود ہر نماز کو شروع کرنے سے پہلے حضور دعا مانگتے تھے، اللہم احسن وقوفی بین یدیک. اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اللہ اچھا کھڑا ہونا مجھے عطا کر دے. حضور دعا مانگتے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کا رسول، نماز کے آخر میں کیا پڑھا کروں؟ جب نماز مکمل ہونے لگے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ بتائیے، اگر آج ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کیا مشورہ دیں؟
کہ بھئی کہا کرو کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم نے نماز پڑھی اسے قبول کر لیجیے گا، یہی تو ہے نا؟ بتاؤ۔ اور صدیق اکبر کو حضور نے کیا سکھایا؟ حضور نے سکھایا ابو بکر کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے غفلت والی نماز پڑھ کر اپنے اوپر بہت ظلم کر لی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، بس معاف کر دیجیے اور رحم میرے ساتھ رحم کا سلوک کر۔ یہ نماز کے آخری میں پڑھی جانے والی وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر کو سکھائی۔ یہ اشارہ کیا کہ نماز کے ختم پر یہ محسوس مت کرنا کہ میں نے بڑا نیک کام کیا تو قبولیت کی دعا مانگ لوں، یہ محسوس کرنا کہ میں نے تو نماز کو بھی ٹھیک سے نہ پڑھ کے نیک کام کرنے کے بجائے ایک اور گناہ کر دیا، معاف کر دیا۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، اسی کو کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ جو لوگ عام لوگ اپنی نیکیاں، جن چیزوں کو، جن اعمال کو نیکیاں سمجھتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ان اعمال کو اپنے گناہ سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت آئی الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یأتون، کہ وہ لوگ جو کچھ اعمال کرتے ہیں مگر دل ان کے لرزتے رہتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اور غالباً حضرت عائشہ نے، کہ اللہ کے رسول یہ اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے کہ جن سے تھوڑی بہت کوئی غلطی کبھی ہو جاتی ہے اور پھر ان کے دل گھبرا اٹھتے ہیں؟ حضور فرمایا نہ عائشہ نہیں، یہ نیک اعمال کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ نیک کام کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ نیک کام میں نے اس کے معیار کے مطابق نہیں کیا، اس کی سزا مجھے مت دیجیے۔ اور یہاں سے میں یہ بھی اشارہ کرتا ہوں، حضرت عائشہ نے یہ پوچھا، کیا اس سے یہ پیغام نہیں گیا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی میرا کام تو کھانا پکانا ہے، جی نہیں، بالکل نہیں، آپ کا کام مردوں کا روزی کما کر گھر میں لانا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی تمام کوششیں کرنی۔ عورتوں کا کام اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے بچوں کی شاندار تربیت کرنا اور اس کے ساتھ اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور میں تو بھائی یہ تجربہ کر رہا ہوں، کوئی آپ میں سے اس کو مانے یا نہ مانے، کہ مردوں کے دل آج پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، لیکن عورتوں کے دل آج بھی نرم ہیں۔ ذرا سا اس جانب کوئی عورت متوجہ ہوتی ہے اور کسی کے رہبری میں ہوتی ہے، کیونکہ رہبری نہیں ہوگی تو مردوں سے بھی غلطی ہوگی، عورتوں سے بھی ہوگی۔ مردوں سے غلطی یہ ہوگی کہ ان کا اتنا دل لگے گا خانقاہ میں، چلے میں، کہ وہ دکان پہ نہیں جائیں گے، دفتر میں نہیں جائیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، اور کہیں گے کہ بھائی دل ہی نہیں لگتا دنیا کمانے میں۔ یہ مردوں سے غلطی ہوگی۔ اور عورتوں سے بھی یہ اگر رہبری کے بغیر کریں گے تو ان کو اتنا دل لگے گا کہ جب آپ کہیں گے کھانا تو آپ کہیں گے، وہ کہے گی کہ خود پکا، مجھے تو مراقبہ کرنا ہے۔ تو اس مراقبے پر پھر آپ کا مراقبہ شروع۔
اس لیے رہبری بہت ضروری ہے، نگرانی بہت ضروری ہے۔ کبھی جوش آ جاتا ہے مردوں کو تو وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے دوسرے فرائض، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، کیونکہ اس میں کیا شک کی بات ہے کہ روزی روٹی کمانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور سست اور کاہل مرد، ان کا روزی روٹی کمانے کی محنت میں دل نہیں لگتا، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے، بھائی میں تو بس اب اللہ کے راستے میں، انہوں نے زندگی لکھا دی ہے۔ اکثر زندگی لکھانے والے سست اور کاہل لوگ۔ اور ایک بات کہوں بہت کڑوی، دنیا میں ناکام ہونے والے مسلمان آج زیادہ دین کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت خطرناک بات کیا ہے، دین سست اور کاہل لوگوں کی پناہ گاہ نہیں ہے، دین کوئی شیلٹر ہاؤس نہیں ہے کاہل اور سست لوگوں، ہرگز نہیں۔ خوب جم کے کماؤ۔ ایک نوجوان بہت رچ فیملی کا اور ماشاءاللہ دین کی طرف بہت راغب ہوا، دیوانہ ہو گیا، تو چلتے وقت رخصت ہوتے وقت مجھ سے کہنے کہ حضرت کو ایک نصیحت کیجیے جو میری زندگی میں کام آئے۔ میں نے کہا تم کو بلینائر بننا ہے، ارب پتی۔ اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں کیا؟ میں نے کہا نا I am not going to accept less than that. بلینائر، تم کو کروڑ پتی نہیں بننا، ارب پتی بننا۔ اب وہ بہت حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ استغفر اللہ۔ اس کے باپ کو جو واقعی ملینائر ہیں بڑا ڈر لگ گیا تھا کہ یہ چلا گیا ان کے پاس اور خانقاہ، یہ اور ذکر مراقبہ، یہ تو گیا۔ کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے چوزے، بہت سے نوجوان جو انڈے سے نئے نئے نکلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں صاحب قطب عالم ہے۔ اب گدھے، قطب کی اسپیلنگ معلوم ہے تم کو؟ فرار نہیں سکھاتا دین، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹف کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکوں کو پڑھائی میں ایکسیلنٹ ہونا چاہیے، شاندار نمبر لانے چاہیے۔ عام طور پر کیا دیکھا جا رہا ہے بتاؤ؟ اب آپ کے بولنے کی بات بتاؤ نا، کیا دیکھا جا رہا ہے؟ جو لوگ پڑھائی میں بہت تیز ہیں وہ دین میں کمزور ہیں، جو دین میں تھوڑے آگے نظر آتے ہیں وہ پڑھائی میں، یہ غلط بات۔ صحابہ کرام، ایک ایک صحابی اپنے پروفیشن میں، اپنے کام میں، اپنی دنیا داری کی لائن میں دنیا کا سب سے ماہر آدمی ہوا کرتا تھا۔ شکست خوردہ، بجھے بجھے قسم کے لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب نہیں آیا کرتا۔ تو نگرانی اگر ہوگی، کسی کی رہبری، اور وہ انسان اپنے من سے دین کے راستے میں آگے بالکل نہ بڑھے، جس راستے پر اس کا رہبر اس کو چلائے وہ اسی راستے پر چلے،
ہر انسان کو اللہ نے الگ صلاحیتیں دی، کیونکہ سب کام دنیا میں ضروری ہے، اور ہر کام کے لیے اللہ نے ایک عجیب پلاننگ کی ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک لڑکا میتھمیٹک میں بہت تیز ہوگا اور اس کے بھائی کو دو چار ہی سمجھ میں نہیں آئے۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں جن کے گھر میں یہ تجربے، وہ یوں گنتے ہیں، ان سے کو 22 اور 13 کتنے ہوتے ہیں؟ 23 24 25 26 27 28 اور ستیاناش ہو اس موبائل کے کیلکولیٹر کا کہ جو بچپن میں تھوڑا بہت حساب پڑا تھا وہ بھی گیا۔ 420/420 کتنے ہوتے ہیں وہ اس میں نکالے گا، اس موبائل میں جس کو 420 نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ کوئی انجینئرنگ دماغ کا ہے، کوئی میکینیکل دماغ کا ہے، کوئی ٹیکنیکل دماغ کا ہے، کوئی سائنٹیفک دماغ کا ہے، کوئی ادب اور شعر و شاعری کا ہے، کوئی یہ مزاج اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ جس انسان کو جو کام جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی صلاحیت ان بلٹ اس کے اندر ہے۔ اور رہبر کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے یہ ریڈ کرے کہ یہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اسی راستے پر چلانا، یہ ہے نبی کا طریقہ۔ حضرت خالد بن ولید کس کام کے لیے بنائے گئے؟ آرمی چیف تھے وہ ادھر بھی، تو یہاں ان کو نقشبندی شیخ بنا دیا حضور نے۔ مکتب نعمانیہ میں بیٹھو، جانتے ہو حضرت خالد کو اسلام کی طرف حضور نے کیسے بلایا؟ سخت دشمن تھے حضرت خالد۔ اللہ اسلام کے اور اللہ کے رسول کی جان کے سخت دشمن تھے۔ جب آپ سورہ حدیبیہ کے موقع پر جو عمرہ آپ نہیں کر سکے تھے، اگلے سال اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے آیا سن 7 میں، تو خالد کے بھائی سعید وہ مکے میں آ کر اللہ کے رسول سے ملے، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا این خالد؟ کیا پوچھا؟ اتنی عربی تو سب کو آتی ہے نا، کیف الحال؟ آج کل عمرے پہ جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، تو ایسی عربی آتی ہے جو ہم مدرسے والوں کو بھی نہیں آتی۔ میں ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے، ایک دم بھیڑ لگ گئی اور پولیس بھی آ گئی اور ڈاکٹر بھی آ گئے اور ایمبولینس بھی آ گئی۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو پولیس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا۔ اب وہ بیچارہ اسٹیٹمنٹ دے نہیں پا رہا تھا اور پولیس عرب کے، تو اس نے ہم لوگوں کو دیکھا اور سمجھ گیا یہ لوگ یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس نے کہا ذرا ہماری مدد کر دیجئے، یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ کیا کہہ رہا ہے بتائیے عربی میں تو ہم لکھیں اسے۔ تو وہ جو پوچھ رہے تھے، وہ پولیس والے بیان دے رہے تھے، تو وہ ایک صاحب وہاں موجود تھے، وہ جواب بیان دے رہے تھے، واحد نفر کہربا ضرب مات، ہو گئی عربی۔ ایک آدمی کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا، وہ مر گیا۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یار یہ 12 سال 16 سال ہم لوگ جو مدرسے میں گھاس کھیلتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ واحد نفر کہربا ضرب مات۔ اب ہم لوگ ہوتے تو نشا بناتے۔ تو اتنی عربی تو سب لوگ جانتے ہیں نا۔ این خالد؟ حضور نے پوچھا سعید سے کہ خالد کہاں؟ تو دیکھو عربوں کا مزاج۔ بھائی سعید نے کہا کہ اے محمد،
خالد کو آپ سے اتنی سخت نفرت ہے کہ جب قریش کے لیڈروں نے آپ کو آنے کی اجازت دے دی اور 3 دن کا آپ کو مکے میں ویزا دے دیا تو خالد مکہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا، کیونکہ میرے بھائی خالد کے بس کی نہیں ہے کہ آپ مکے میں وہ آپ کو دیکھے اور آپ کو زندہ چھوڑ دے، وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے معاہدہ ہو گیا، حکومت نے مکے کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا آپ سے، تو اس نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، جب محمد واپس چلے جائیں گے تب مکے میں واپس آؤں۔ اتنی بات سن کر بھی اللہ کے رسول کو غصہ نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ نے عجیب جملہ فرمایا، کہا للہ در عقل خالد، خالد تو بہت ہائیلی سمجھدار اور انٹلیکچوئل انسان ہے، بہت ذہین آدمی۔ کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ سعید خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کاش کہ میرا کوئی پیغام پہنچانے والا خالد تک یہ پیغام پہنچا دیتا کہ اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم بھی ان کو سب سے آگے ہی رکھیں گے۔ یہ ہے پولیٹیکل میسج، یہ ہے فیلر آج کل کی زبان میں۔ خالد آگے ہی رہنے والا آدمی تھا، وہ پیچھے رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ پیدا کیا گئے تھے قیادت کے لیے، وہ پیدا کیے گئے تھے لیڈرشپ کے لیے، وہ پیدا کیے گئے تھے فوجوں کی قیادت کے لیے۔ اب یہ ہے حضور کی مزاج شناسی، مردم شناسی۔ کہ اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم بھی ان کو سب سے آگے ہی رکھیں گے، یعنی ہم بھی ان کو کمانڈر ان چیف بنائیں۔ ان کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اسٹیٹس میں فرق نہیں آئے گا۔ اسٹیٹس کا فرق کروڑوں لوگوں کو ہدایت سے روکتا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دینداروں کے چکر میں پڑ گئے نا تو یہ تو صوفی بنا دیں گے، بالکل کسی کام کا نہیں رہوں گا، کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ اور حضور کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور سنو، خالد کو حضور نے آخرت کی مغفرت کا انعام کہلا کر نہیں بھیجا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ حضور کو پتہ ہے کہ خالد کے لیے اصل اٹریکشن ابھی کیا ہے، فی الحال کس چیز سے دلچسپی ہے خالد کو، اس وقت خالد کی پرائیورٹی کیا ہے، کیونکہ وہ طاقت کا توازن بدلتے ہوئے تو خالد دیکھ رہے ہیں، خالد کی معمولی شخصیت تو نہیں۔ میں جو الفاظ بولتا ہوں اس میں کبھی کبھی آن لائن سننے والوں کی بھی نیت کر لیتا ہوں، اور اس میں آپ لوگ تھوڑا مجھے معذور سمجھیے گا اگر وہ جملے آپ کے سروں سے 5.5 میٹر اوپر سے گزریں تو آپ سمجھیے گا کہ پیچھے کوئی ہے کیچ کرنے والا، سکسر مارا ہے۔ طاقت کا توازن بدل رہا ہے لوگوں۔ ابھی میں 1-2 دن کے بعد شاید یہ موضوع چھیڑوں۔ نظم عالم کی تبدیلی شروع ہو چکی ہے، اور جب ایسے موقع آتے ہیں تو دنیا کی باصلاحیت لوگوں کو تلاش کرنا داعیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان لوگوں تک ان کی زبان میں پیغام پہنچانا یہ ہے داعی کی ذمہ داری۔ یہ نہیں ہے کہ جو زبان میوات میں بولی گئی وہی آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کر بولیں۔
وہاں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کر آپ بولیں، وہی آپ UN کے صدر دفتر میں آپ جا کر بولیں، یہ نبیوں کا شیوا نہیں۔ کاش کہ کوئی پیغام پہنچانے والا، اللہ یا رسول اللہ آپ نے سعید سے کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا سعید تم آئے ہو مجھ سے ملنے، بہت بہت شکریہ تمہارا، اور خالد کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو تو ذرا میرا پیغام پہنچا دیں۔ سعید سے نہیں کہا، ڈائریکٹلی نہیں کہا، ایک تمنا ظاہر۔ کہتے ہیں نا کہ دعوت کا کام ممنوع ہے، تبدیلی مذہب بہت بڑا جرم ہے، اس کی کوشش کرنا۔ ہم بھی جرم نہیں کرنا چاہتے، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنے ملک کے قانون کے پورے پابند۔ کاش کہ کوئی پیغام پہنچانے والا ہمارا پیغام اس ملک کے چلانے والوں تک پہنچا دیتا کہ اس ملک کے کروڑوں کسانوں کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے، ایسا انتظام کرو، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اتنے بڑے ملک کو ایک تنہا حکومت سپورٹ نہیں کر سکتی، حکومت کے ساتھ عوام کا تعاون چاہیے، پبلک سپورٹ چاہیے۔ آج کل کیا بولتے ہیں؟ PP، پبلک اینڈ پرائیویٹ پروجیکٹ۔ یہ والا برج جو بن رہا ہے، یہ پل بن رہا ہے پبلک اور پرائیویٹ مشترکہ تعاون سے۔ یہی آج کل کا طریقہ ہے، تبھی تو ٹول وصول کرتے ہیں لوگ۔ یہ ٹول وصول کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پرائیویٹ کمپنیوں نے وہ سڑک بنائی ہے اور گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے نہیں، اللہ کے فضل سے، کیونکہ پیسہ ہوگا تو ہماری مدد کی گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر مصر میں قحط نہ آتا تو یوسف علیہ السلام کو مصر کی کایا پلٹ کرنے کا موقع کہاں ملتا؟ کاش کہ کوئی پیغام پہنچانے والا پہنچا دیتا۔ کیا حکمت ہے! اگر سعید سے حضور خود کہتے ہیں، اور اگر سعید خالد کے ڈر کے مارے کہ خالد جیسا زبردست جلالی انسان وہ اپنے بھائی کو تھپڑ مار دیں، تو حضور نے رعایت کر کے سعید کی نبض دیکھ کر، اس کا موڈ دیکھ کر، اس کی باڈی لینگویج کو ریڈ کر کے امید اور احتیاط دونوں کے ساتھ اپنا ایک میسج دے دیا۔ سعید نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا۔ سنو، حیات الصحابہ کس عظیم محدث کے لکھی ہوئی ہے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سعید نے کچھ نہیں کہا، محمد آپ مطمئن رہیں، میں پیغام پہنچاؤں گا، کچھ نہیں، بالکل خاموش۔ مگر تیر نشانے پر لگنا تھا، اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے تیر انداز محمد الرسول اللہ نے یہ تیر چلایا تھا۔ وہ کیا تیر ہے جو کسی انسان کے جسم پر لگے؟ تیر تو وہ ہے جو کسی کے دل پر لگے، جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح ہے زمانہ۔ سعید چپ چاپ وہاں سے اٹھے، سیدھے اپنے بھائی خالد کے پاس گئے۔ اب سنو خالد کا موڈ۔ سعید، کیا تمہاری ملاقات ہوئی محمد سے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اتنا بڑا دشمن، اور پہلا سوال کیا؟ تمہاری ہوئی ملاقات؟ یہ جو لوگ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں نا، ان کو ایک پیغام مکتبہ نعمانیہ سے بھجوا دو، either you hate me or love me, but you cannot ignore me۔
تم یا مجھ سے پیار کرو گے یا نفرت کرو گے، ہر صورت میں ہی تمہارے دل و دماغ پر چھایا رہا، تم مجھے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو آگے جنگ تو ہم نے جیت لی، گھبرانے کی بات ہے کیوں بھائی؟ یہ حالات ڈرنے کے کہ امید کے ہیں؟ اتنی دیر امید ہے کہ جتنی دیر میں یہاں تم سے بات کرتا رہوں گا اور اس کے بعد میں تم پھر کانپنے لگو گے، یا رہے گی امید؟ کہو نا either you hate us or love us but you can never ignore us۔ میڈیا میں ایک چرچا کس بات کا ہے؟ حلال گوشت، حجاب، داڑھی، اذان، نماز، واہ واہ 6 نمبر بیان کر دیتا ہوں۔ واہ واہ اللہ، ہمیں پیمنٹ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، کوئی سیلری نہیں، اور دین کا کام ہو رہا ہے۔ اذان موضوع بن گیا، اب سفر میں لوگ پوچھتے ہیں بھائی صاحب یہ اذان میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ واہ واہ واہ، مسلمانوں کا عجیب مزاج ہے، ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراض مت ہوا کرو، ہر تصویر کی جو برائٹ تصویر ہے، ہر نیگیٹو کے پیچھے پازیٹیو کو دیکھنے کی عادت ڈال۔ عجیب بات ہے، سعید کے کچھ کہنے سے پہلے خالد نے پوچھا کہ محمد سے ملے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالد کے دل و دماغ پر کون سوار ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی نفرت تو آدمی اسی سے کرے گا جس کا نوٹس لے گا۔ تو آپ سمجھو ورق پلٹنے والا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ کا پہیہ ہمیشہ الٹا چلتا ہے، یاد رکھنا، ایسا الٹا چلتا ہے کہ آخر تک تمام دنیا کی ایجنسیز سمجھ ہی نہیں پاتی یہ پہیہ چلتے چلتے رکے گا کہاں۔ وہ تو تالیاں ہی بجاتی رہتی ہیں، واہ 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 واہ، اور اچانک جو کلائمیکس ہوتا ہے نا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا گیا۔ چنانچہ خالد نے جب پوچھا سعید سے ملاقات ہوئی، ان کا ہاں ملاقات ہوئی، کیا ہوا کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ یہ جو کیوروسٹی ہے، یہ جو تجسس ہے، یہ جو جاننے کا جذبہ ہے، یہ آج کل بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ کالج میں پڑھنے والے لڑکوں بتاؤ، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ جذبہ بڑھ رہا ہے کہ ہندو تمہارے ساتھیوں دوستوں میں یا نہیں بڑھ رہا ہے؟ اس ٹاپک پر کوئی باتیں ہوتی ہیں، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی سوال بھی کرتا ہے، کوئی پوچھنا بھی چاہتا ہے۔ اب کرکٹ پر زیادہ باتیں ہوتی ہیں یا کشمیر فائلز پر زیادہ باتیں؟ کیا تبدیلی ہوگی؟ واہ 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 واہ، یار شکریہ ادا کرو، ایک پیسہ ایڈورٹیزمنٹ کا ہم کو خرچ نہیں کرنا پڑ رہا اور ہماری پبلسٹی ہو رہی۔ حجاب ایک دن میں برقعے بک گئے سب، برقعے کی دکانیں خالی، ارجنٹ آرڈر کرنا پڑ رہا ہے، کپڑا لاؤ کپڑا لاؤ کپڑا لاؤ، اور 10 کاریگر ادھر سے ہو، 15 ٹیلر ادھر سے ہو، برقعے سیو، کیونکہ عورتیں اور لڑکیاں آئی، حجاب 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 حجاب۔ شاباش، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ تبلیغی جماعت 100 سال سے محنت کر رہی ہے، اب تک کام نہیں کر پائی، تم نے کر دیا، بہت بہت جزائے خیر دینا۔ یہ برا ماننے کی کیا عادت ہے ہم لوگوں کو؟ یہ کچھ لوگ چڑھتے بہت ہیں، چڑھنے کی عادت چھوڑ دو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دماغی تھوڑے مریض، ان کو آپ کہیے السلام علیکم، سنبھال کے بات کیجیے گا، یہ مزاج نہیں بننا چاہیے۔
میں آپ لوگوں کو اسی لیے اتنا ہنس سے مسکراتے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس نفسیات سے آپ نکلیں جس گھٹن کے ماحول نے بھارت کے مسلمانوں کو ترقی کے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ گھٹن، یہ احساس شکست، یہ احساس مجبوری، یہ حالات کو صحیح ریڈ نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہ قرآن کی تربیت سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے۔ جو انسان حالات کو میڈیا کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی بھی یہ پازیٹیو اپروچ اختیار نہیں کر سکتا، اور جو انسان حالات کو قرآن کی روشنی میں اور سیرت رسول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ہر دن کی خبروں میں اس کی امید بڑھ جائے۔ چنانچہ سعید نے کہا کہ خالد بھائی میں آپ سے کیا کہوں، اب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ محمد تو عجیب ہی آدمی ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ یہ سسپینس، یہ کیوروسٹی، یہ تجسس۔ اب وہ سعید تھوڑی دیر کر رہے ہیں اور خالد کہہ رہے ہیں جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ، پھر ہوا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں جیسے ملا مجھ سے تو محمد نے پہلی بار یہ بات کہی، پہلا جملہ کہ آئینہ خالد، تمہارے بارے میں پوچھا کہ تم ہو کہاں؟ اچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ خالد کو تو آپ تم سے اتنی دشمنی ہے، نفرت ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ خالد تم آتے اور خالد مکے میں ہوتے اور خالد تم کو زندہ جانے دیتے۔ اب کیونکہ سرکار نے، لیڈرشپ نے معاہدہ کر لیا تو خالد نے کہا میں چلا جاتا ہوں مکہ چھوڑ کر، جب آپ واپس چلے جاؤ گے تو خالد پھر مکے واپس آ جائیں گے اپنے گھر۔ اچھا تم نے یہ سب کھل کے کہہ دیا، پھر کیا ہوا؟ اب وہ خالد تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے بعد حضور نے کہا ہوگا کہ اللہ کی لعنت ہو خالد، مگر رحمت دو عالم اور لعنت، رحمت للعالمین اور بددعا۔ سناؤں کیا کہا؟ ارے بھی جلدی سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ خالد اتنا سمجھدار انسان ہے، اتنا انٹلیکچوئل ہے، مگر ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو ساری فتوحات ہو رہی ہیں یہ اللہ کے الہ برحق وحدہ لا شریک اللہ ہونے کی دلیل ہیں اور محمد کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ کیا ابھی تک سمجھ میں خالد کی یہ بات نہیں آئی؟ بس تیر اپنے نشانے پر لگا، خالد چپ، نو کمنٹ، اٹھے، گھر میں گئے، گھوڑا تیار کیا، ہتھیار لیے، گھوڑے پر سوار ہوئے، کسی سے کچھ نہیں کہا، اور ایک راؤنڈ لگایا مکے کا۔ کمانڈر ان چیف پورے ہتھیاروں کے ساتھ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور کچھ پکار رہا ہے۔ سامنے سے ایک گھڑ سوار اور آتا ہوا نظر آیا، خالد اپنی آواز کو بلند کیا اور کہا کہ خالد مدینے جا رہا ہے محمد کی غلامی قبول کرنے، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ آئے اور خالد کا راستہ روکے۔ ادھر عمرو بن عاص سفید کپڑا ہلانے لگے، خالد نے تلوار نکالی، وہ سمجھے کہ شاید یہ مجھے روکنے کے لیے کوئی گھڑ سوار، کوئی لیڈر، کوئی قائد، کوئی کیپٹن، کوئی فوجی آ رہا ہے، اور ادھر کپڑا لہرایا۔ سفید کپڑا آج بھی پیس سمبل ہے، امن کا نشان ہے۔ چنانچہ جیسے ہی سفید کپڑا دیکھا خالد نے تلوار نیام میں رکھی، سامنے آئے، کیا بات ہے عمرو، کیا بات ہے؟
عمرو بن عاص نے کہا خالد تم جہاں جا رہے ہو وہیں جانے کے ارادے سے میں نکلا ہوں. نعرے تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر، اور پھر یہ دونوں مدینے کی طرف روانہ ہوئے. دونوں چوٹی کے لیڈر تھے. عمرو بن عاص وزیر خارجہ تھے اور خالد بن ولید ڈیفنس منسٹر تھے. یہ دونوں چوٹی کے لیڈر یہ مدینے پہنچے نہیں، ابھی راستے میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہجوم میں بیٹھے ہیں، اور ایک دم سے ایک طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا دو مہمانوں کے استقبال کی تیاری کرو. اور صحابہ حیران، کون مہمان؟ کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں. کہا دو مہمانوں کی. دونوں گھڑ سوار آئے، گھوڑے سے اترے، مسجد نبوی کے باہر گھوڑوں کو باندھا اور اس کے بعد سر جھکائے، دونوں چلے آئے. دیکھو مہمانوں کا استقبال کرو. صحابہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر، حضرت حمزہ اپنی تلواریں لے کر، حضرت حمزہ تو شہید ہو چکے تھے، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ، اور یہ دونوں آگے آئے، اپنے ہتھیار پھینک دیے دونوں نے، اور گھٹنے کے بل آ کر بیٹھ گئے اور کہا ہمیں بیعت کر لیجیے. حضور نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. مت گھبراؤ، نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ، حقائق کو سمجھنے والی عقل اختیار کرو، دل کی آنکھیں کھلواؤ. انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. اندھا پن صرف آنکھوں میں نہیں ہوتا، اصل اندھا پن تو دل کا ہوتا ہے. دل جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب حالات بہت خراب ہیں، مستقبل بہت تاریک ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے الیس الصبح بقریب. پھر وہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. اس ملک میں بدامنی کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر جو خوش ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو غربت کو دیکھ کر، بڑھتا ہوا دیکھ کر، مہنگائی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ مہنگائی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کمال ہے. ہماری کسی سے دشمنی ہے ہی نہیں، غلط فہمیاں ہیں، اور وہ غلط فہمیاں دراصل ہماری کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے بہت ہے. موجودہ حالات کمیونیکیشن کے دائرے کو وسیع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اپنے کالجوں میں پڑھنے والے طلباء، لڑکیاں اور طلب کوشش کرنا کہ تمہاری تعلیم جاری رہے اور اچھے نمبروں سے پاس. یہ خاص بات میں کہہ رہا ہوں. اگر تم ایکسلنٹ ہوگے ایجوکیشن میں تو تمہارے اندر ایک سیلف کانفیڈنس ہوگا، اور اگر تم بس خالی ایسے ہی پاس ہو رہے ہو، فسدی قسم کے اسٹوڈنٹ ہو، تو تم اچھے داعی میں نہیں بن سکتے، بالکل نہیں بن سکتے. سخت محنت کرو. روزی اور کاروبار والے اس لائن پر محنت کریں. ایک ہی وقت میں سب طرف دھیان دے کر چلنا یہ سیکھ لو. آپ جب کار چلاتے ہو تو ایک ہی طرف دیکھتے ہو؟ کتنے شیشے ہوتے ہیں؟ ایک یہاں لگا ہوتا ہے، پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سامنے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور موبائل سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں. اتنے کام ایک وقت میں کر لیتے ہو تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چل پاتے؟ یہ جو بصیرت ہے یہ نماز سے پیدا ہوتی ہے. مان لو بات، یہ نماز دل کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے. نماز فراست عطا کرتی ہے.
دل کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی لگا کر نماز پڑھو۔ اب یہ رمضان کے چند راتیں چند دن بچے، اس میں جان توڑ محنت کر لیں ہم سب کہ اچھی نماز پڑھیں۔ کھڑے ہو جاؤ، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کونے میں کوئی اعتکاف کرنے والے ساتھی کوئی ادھر، اب ہمارے سجدے میں رو رہا ہے اللہ مجھے اچھی نماز دے، رکوع میں رو رہا ہے اللہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، اللہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، اللہ مجھے نماز 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 مانگو، نماز مانگو، نماز کو سوچو، نماز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کتابیں جن سے نماز سیکھنے میں مدد ملتی ہے، مثلاً ایک کتاب ہے ہمارے حضرت والد صاحب کی لکھی ہوئی نماز کی حقیقت، اللہ اکبر، عجیب کتاب، یعنی اس کتاب کو پڑھو گے تو آپ کی نماز اسی وقت سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس بندے نے لکھی ہے جو بہترین نماز پڑھتا تھا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مولانا منظور صاحب کو جو نماز اور دعا کا ذوق نصیب ہے اس کو دیکھ کر زندگی بھر مجھے رشک آتا ہے، رشک آتا ہے۔ اور وہی نسبت ہے حضرت قطب الدین ملا صاحب کے ذریعے سے۔ خدا کے بندو اس نسبت کو حاصل کرو، نماز کی حقیقت پڑھو، بار بار پڑھو۔ اور میں یہ کہتا ہوں آج جب یہ باتیں چھڑی ہیں تو، حالانکہ آج یہ ارادہ نہیں تھا میرا کہ اگر اردو پڑھنا نہیں آتا تو اردو پڑھو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ہندی سے کام چلاؤ، تم انگریزی سے کام چلاؤ، انگریزوں سے اچھی انگریزی بولو، بہترین کنڑ بولو، بہترین ہندی بولو، لیکن اردو ہر مسلمان لڑکا اور لڑکی اپنے لیے فرض سمجھے۔ زندہ قومیں اپنی زبان نہیں چھوڑتی، جو قومیں اپنی زبان چھوڑ دیتی ہیں وہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں ڈال دی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ حضرت میں اردو نہیں جانتا، حضرت میں اردو نہیں جانتا، حضرت میں اردو نہیں جانتا۔ یہ کیا ہو گیا قوم کو؟ پورے انڈیا میں چند ہزار چین کے لوگ رہتے ہیں، چائنیز لوگ، چند لاکھ نہیں، کہیں 2 گھرانے چینیوں کے ہیں، کہیں 10 گھر۔ چائنیز اپنے بچوں کو دنیا کے کسی کونے میں رہیں، وہ فرانس میں رہیں تو فرینچ پڑھائیں گے، انگلش پڑھائیں گے، لیکن چائنیز زبان ضرور پڑھائیں۔ اور ایک مسلمان ہے بیچارہ، کہتا ہے وہ ہے اسکول میں ہے، کیا کریں؟ جی نہیں، آپ نے اگر اردو چھوڑی تو اسلام کی تہذیب کا آدھا حصہ آپ سے نکل جائے۔ زبان اور کلچر اور تہذیب کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، یثرب کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد اب نام آپ نے رکھ دیا المدینہ یا مدینۃ الرسول۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا کہ اب کوئی یثرب کا نام نہ لے، جو یثرب کا لفظ بولے گا وہ منافق ہوگا۔ آپ کہو کہ لفظ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ عشاء کی نماز یہود و نصارہ بھی پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز کو یہود و نصارہ العتمہ کہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عشاء کی نماز کو العتمہ کہے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز تو وہی ہے، نام میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جی فرق پڑتا ہے، بالکل فرق پڑتا ہے۔ اور حالات یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اپنے ادارے کھولو، اپنے لڑکیوں کے اور لڑکوں کے ادارے کھولو، اپنے ہاسٹل بناؤ، پیسوں کو شادیوں پر مت لٹاؤ، پیسوں کو جہیز میں مت خرچ کرو،
پیسوں کو کپڑوں کھانوں پر مت خرچ کرو، پیسوں کو قومی ترقی کے منصوبوں پر لگاؤ۔ نہیں سمجھ میں آئے گا تو مار کھاؤ گے، مار کھاؤ۔ جب وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے کالج میں نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ، اب ہم انشاءاللہ اپنا کالج بنائیں گے۔ ختم ہو گئی بات۔ اچھا کالج میں نہیں بننے دیں گے، اچھا اوپن اسکولنگ کریں گے، ہم ہوم اسکولنگ کریں گے، ہم آن لائن ایجوکیشن پہ جائیں گے۔ 70 راستے ہیں۔ فٹ بال کھیلتے ہو؟ کون کھیلتا ہے؟ بوڑھوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بچوں سے پوچھ رہا ہوں۔ فٹ بال میں جب سامنے والا بال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لڑتے ہو اس سے یا ڈاج دے کے باہر پاس کر دیتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ یہی فکر، جو سامنے سے آئے ڈاج دے کے پاس دے دو، انشاءاللہ بہت جلدی گول مارو گے۔ پینلٹی کارنر بھی تمہارا اور پینلٹی اسٹروک بھی تمہارا۔ جاؤ ڈی میں گھسو، اور ڈی میں جب وہ فاؤل کرے گا تو سیٹی تو بجے گی، اور پھر اس کے بعد سامنے وہ اکیلا کھڑا ہوگا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوگا ادھر بھاگ رہا ہوگا، وہ گول کیپر، اور تم کبھی ادھر لے جاؤ گے ادھر لے جاؤ گے ادھر لے جاؤ گے، اور یوں مار دو، ہو گیا گول۔ سیکھو یار، سیکھو، عقل مندی کی بات۔ تم لوگ جب خانقاہ آ رہے تھے تو گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ پتہ نہیں چوتھے آسمان کی باتیں ہوں گی، 5ویں 6ویں 7ویں، اوپر اڑائیں گے ہمارے بچوں کو۔ اور اب وہی لوگ آن لائن سن رہے ہوں گے، کل کو اور لوگوں کے بھیجیں، تم بھی جاؤ۔ وہ تو فٹ بال کی بیان ہو رہا ہے، وہاں تو پاسنگ سکھائی جا رہی ہے، فاؤل سکھایا جا رہا ہے، پینلٹی کارنر، پینلٹی اسٹروک، ہاف لائن، بیک، فل بیک، ہاف بیک، سینٹر فارورڈ، ڈی، یہ سب کیا ہے؟ اب بھائی ہم کوئی وہاں کوئی حضرت جبریل کے نواسے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہنستے کھیلتے رہو، پرعزم رہو، بہترین نماز پڑھو، اور نماز میں خوب رہو، اور اس کے بعد خوب ہنسے مسکراؤ۔ بسام بالنہار بکام باللیل، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں خوب ہنستے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے۔ گھر جاؤ تو بیوی کو یہ نظر آیا کہ یار یہ والی خانقاہ اچھی ہے، ہمارے شوہر تو بڑے جلالی تھے، یہ تو ماشاءاللہ بالکل گلابی ہو گئی، یہ تو آئی لو یو۔ پھر وہ تم کو خود بھیجے گی، جاؤ۔ نہیں تمہاری طبیعت خراب، ارے جاؤ بھائی، تم کو کیا معلوم کہ وہاں جانے سے پہلے تم جب آتے تھے تو میں سمجھتی تھی بس 1 طلاق 2 طلاق، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، ہر وقت ڈر لگ رہا تھا، اتنا خوف آتا تھا کہ اب جب سے تم وہاں گئے ہو نا بڑے شریف آدمی ہو گئے۔ یہ اسلام کی تصویر ہے۔ عورتیں صحابیات کی کبھی کبھی آپس میں بیٹھ کر کیا باتیں کرتی تھی؟ عورتیں اور خاموش رہیں۔ صرف ایک طریقہ ہے، اگر عورتوں کو خاموش کرنے کا فن سیکھنا چاہتے ہو تو میں بغیر فیس لیے بتا دوں گا، اس کا صرف ایک طریقہ ہے، عورتوں میں یہ کہو کہ ہر عورت کھڑی ہو کر اپنی عمر بتائے۔ پن ڈراپ سائلنس، سناٹا چھا جائے گا، اور بتائیں گی بھی تو وہ کہ جنہوں نے پچھلے سال بتایا تھا 37 سال، اس سال بتائیں گی 36 سال۔
دل میں غموں کا بوجھ اور چہرے پر مسکراہٹ۔ غم مخلوق کے سامنے ظاہر کی جانے والی چیز نہیں ہے، غم اللہ کے سامنے چپ کے اللہ کے سامنے اپنے غم کا اظہار۔ ہمارے والد صاحب جب رات میں سونے کے لیے لیٹتے تھے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، تو لیٹی ہوئی حالت میں سسکیوں کی آوازیں آتی تھی، رونے کی آوازیں، اور میں پریشان ہو کے پوچھتا تھا اپنی امی سے، باپ مجھے تو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اب بھی رو رہے ہیں، جب تکلیف ہی نہیں بیٹا تم سو جاؤ، نہیں ابھی کیوں رو رہی؟ بیٹا تمہارے ابی کو امت کا بہت غم ہے۔ ایسا کیریکٹر کیا دکھاؤ گے انشاءاللہ اپنے رب کو؟ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ خوب پڑھائی میں محنت کرو، بالکل مت گھبراؤ، بالکل پیچھے مت رہو، سستی اور کاہلی بالکل نہیں، بلا وجہ کی دوستیاں بالکل نہیں، ٹائم کا ویسٹ بالکل نہیں، ایک منٹ صحیح استعمال کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اور اگر تم نے صحیح نماز پڑھی تو دل کی آنکھیں بھی کھلیں گی اور انشاءاللہ صحت بھی بہتر ہو۔ اب دعا کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں میں بڑی امیدیں آ گئی ہیں، امید ہے اللہ کہ آپ ہم سب کو معاف کر دیں، بلکہ اب تک معاف کر چکے ہوں۔ اے اللہ، ہم سب شرمندہ ہیں لیکن نا امید نہیں، بالکل نا امید نہیں۔ کیوں نہیں نا امید ہیں؟ اس لیے کہ آپ رحمان و رحیم، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے تو ہم کو خود منع کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ نے منع کیا ہے کہ اللہ، اسی لیے ہم مایوس نہیں ہیں۔ آج ہم نئی امید لے کر جائیں گے، آپ ہم سے راضی ہو گئے، آپ نے ہم کو معاف کر دیا، اب آپ نے ہماری زندگی کو بہتر راستے پر ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب ہم اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، اب ان کی بے ادبی نہیں کریں گے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، اور اگر اب تک کر لی ہوگی تو آج ہی اگر جا سکیں گے تو جا کر پہلے ہاتھ جوڑ کے اور پیر پکڑ کے معافی مانگیں گے، اور اگر نہیں جا سکیں گے تو فون کر کے کہیں گے امی سونے سے پہلے مجھے معاف کر دیجیے، آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ میں بڑا جلالی اور مستور، بڑا مغرور اور متکبر بات کے میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر آپ ماں ہیں، ماں آپ کے تقدس کو سلام، ماں آپ کی ممتا کو سلام، ماں آپ کی شفقت اور پیار کو سلام، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام۔ اللہ معاف کر دیجئے، اے ابو جان معاف کر دیجئے۔ آپ نے ہمارے لیے نہ سردی کی پرواہ کی، نہ گرمی کی، نہ دھوپ کی، نہ بارش کی۔ آپ دکان کھولتے رہے، آپ ٹھیلے پر پھل بیچتے رہے، آپ رکشہ چلاتے رہے، آپ کو پولیس والے ادھر سے ادھر بھگاتے رہے، مگر آپ روزی روٹی کے لیے ہمارے لیے
یہ سب کچھ سہتے رہے اور رات کو تھکے آرے آپ آتے تھے، مگر ہم بدتمیز تھے، ہم بے ادب تھے، ہم نے آپ کے ٹانگیں نہیں دبائی، آپ کا سر نہیں دبایا، الٹا آپ کا دل دکھایا۔ اب دوستوں کے ساتھ قہقہے لگاتے رہے مگر آپ کی دوا نہیں لائے، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ ابو جی معاف کر دیجئے، امی جان معاف کر دیجئے، بابی معاف کر دیجئے، باجی آپا معاف کر دیجئے، بھائی صاحب معاف کر دیجئے، چچا چچی معاف کر دیجئے، خالہ خالو، پھپھا پھوپھی، ماموں مامی سب معاف کر دیجئے۔ آج سے اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، اب آپ کا دل نہیں دکھائیں گے، اب آپ کا دل نہیں دکھائیں گے، اب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ یہ پیارے پیارے نوجوان بچے یہ امت کے ہیرے جواہرات ہیں، اے رب کریم، اے اللہ ان کو تقویٰ عطا فرما، ان کو نماز بہترین نماز عطا فرما، اللہ ان کو خشوع خضوع والی نماز عطا فرما، حضوری والے رکوع اور سجدے عطا فرما۔ اے اللہ یہ دن کو مسکرائیں، غریبوں کی مدد کریں، مریضوں کی عیادت کریں، مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کریں، اور اے اللہ چپ چاپ رات میں 2-4 رکعت نماز پڑھ کے آپ سے پوری امت اور مخلوق کے لیے رحم و کرم مانگیں۔ اللہ یہ ملک ہمارا محبوب وطن ہے، اے اللہ ہم چاہتے ہیں اس کی گلی کوچے صاف و شفاف رہے، اس میں گندگی نہ رہے، اس میں بیماریاں نہ پھیلیں، اس میں نفرت نہ پھیلے، اے اللہ اس میں غربت نہ پھیلے، فقر و فاقہ اور افلاس نہ پھیلے، اس میں لڑکیوں کی عزتیں نہ لوٹی جائیں۔ اللہ ایک ایک بچی آپ کی محبت کی تشریح شاہکار ہیں۔ اے اللہ سڑک پر چلنے والی عورتیں اور بچیاں یہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اے اللہ ہمیں اسی تقدس کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چھچوری حرکتوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما، عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما، اور اب تک جو غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ معاف تو شاید آپ کر رہے ہیں، اے اللہ آپ نے عجیب ترتیب رکھی، آج حرم شریف مکہ مدینے میں طاقرات ہے، مسجد اقصیٰ میں وہاں طاقرات ہے، اور اللہ ہمارے ہاں کل ہوگی، سبحان اللہ، یعنی پورا عشرے کی سب راتیں طاقرات۔ اللہ اکبر، 10 راتیں نہیں ہو گئی، اب یہ 20 راتیں ہو گئی۔ اللہ مہربانی ہے، آپ وہاں کی طاقرات کے اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ معاملہ کر دیجئے، یہاں کی طاقرات کے اعتبار سے بھی اللہ ہم کو دعا مناجات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس بزم کو سجانے والے دوستوں اور ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ پورے مشورے کے ساتھی، پوری انتظامی جماعت، خدمت والے دیوانے ہر طرف خدمت کر رہے ہیں، سب کو شان عالی کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، قلب کا سکون عطا فرما، معاشرے میں عزت عطا فرما، معاشرے اور خاندان میں عزت عطا فرما، سب کچھ دے دیجئے مالک، دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔